اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں 60 بلینک چیک عطا فرمانے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ خود بھوکا رہنے کا ہے، لیکن لوگوں کو کھلانے پلانے کا اور ان کے اوپر مال کو لٹانے کا۔ قرآن مجید ایک بار میں نے استاد سے پوچھا، استاد جی رمضان کا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ When I was Christian تو مجھے یہ لگتا تھا کہ تقویٰ کوئی بہت ہارڈ چیز ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنی، والدین کا احترام کرنا کے ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزیں ہمارے اوپر واضح کی ہیں۔ فرمانے لگے کہ اس مزدور کا خیال کرنا کہ جو تیرے گھر میں ایک بار آئے چھٹی ملے گی۔ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان روزہ نہ رکھتا؟ ماہ رمضان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ لوگوں کے جو میرے اوپر ایمان لے آئے ہو، میری باتوں، میرے احکامات، میری کتابیں، میرے رسول، میری دوزخ، میری جنت کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو، کہ میں نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے جو ہیں ان کو فرض قرار دے دیا ہے، اور یہ ایک حکم ہے۔ اس ایک چھوٹے سے آیت کے ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزیں ہمارے اوپر واضح کی ہیں، ایک حکم اور دوسری پھر تسلی دی۔ فرمایا کہ دیکھو کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ مشقت، یہ کھانا پینا، بیوی بچوں سے، اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائر سے رک جانا، یہ محض تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلی جو اقوام تھیں، جو قومیں تھیں، جو ادیان تھے، جو مذاہب تھے، یہ ان کے اوپر بھی فرض تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بالکل ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، اور پھر ایک مقصد بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ When I was Christian تو ہمیں تقوی کی ڈیفینیشن شاید لگتی تھی، ظاہر کرسچینٹی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، یہاں معاشرے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو when I was Christian تو مجھے یہ لگتا تھا کہ تقویٰ کوئی بہت ہارڈ چیز ہے۔ یوں لگتا تھا کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے سب سے بڑی اور خیبتناک جو چیز تیار کر رکھی ہے وہ دوزخ ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا، اور سوچتے تھے کہ یہ ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا، بچنا، یہ سارا جو ہے وہ تقویٰ ہے، لیکن غلطی ہو گئی۔ جب اسلام کو پڑھا، اسلام کو سمجھا، اور اسلام نے جب تقوی کی ڈیفینیشن کی تو بڑا بیوٹیفل ڈیفینیشن۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، you want to know what is the taqwa؟ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is the taqwa؟ تو فرمایا کہ یہ تقوی جو ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے تم ایک نرم و نازک لباس زیب تن کر کے خاردار جنگل کے درمیان ایک راستہ ہے کہ جس کے دائیں بھی کانٹے ہیں، بائیں بھی کانٹے ہیں، اور تم نے اپنے آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس میں سے لے کے گزرنا ہے تاکہ تمہارا لباس ان کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائے، یہاں سے گزر جانا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، تو اب نمازوں کا اہتمام کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور ان سے بچنا، ماں باپ کی عزت کرنی، والدین کا احترام کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ ان کے نان نفقہ کی ذمہ داری، اپنے اخلاق، معاملات، کردار، ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے اس دنیا کے راستے سے گزر جانا کہ کسی گناہ کے ساتھ میرا دامن الجھ نہ جائے، اللہ کی نافرمانی میں کہیں جو ہے وہ بہک نہ جاؤں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کہیں کراس نہ کر لوں، تو ان تمام چیزوں کو کرتے۔ تو فرمایا کہ دس از دا تقوی، میاں تقوی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے رہنا۔ ہم دنیا میں بھی تو جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آپس میں ہم دوست بھی تو آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اس کا آبسٹریکٹ ہے، دس از دا آبسٹریکٹ آف تقوی۔ اللہ کی محبت کا جو آبسٹریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کام منع کر دیے ہیں نا ان کو اس لیے چھوڑ دینا کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔
کاموں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اس لیے کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ہمارے اسلام کا طریقہ یہ تھا, ان کے نزدیک رمضان کی جو امپورٹنس تھی وہ یہ تھی, 6 مہینے پہلے وہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے, اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اس رمضان میں کیے ہوئے اعمال کو قبول و منظور فرما لیجئے. This is the importance of رمضان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں 60 بلینک چیک عطا فرمانے جا رہے ہیں, اور وہ 60 بلینک چیکس وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح دعا کرو گے نا سحری سے قبل, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے. اور جب رات کو افطاری سے قبل جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آنسو بہا کے گریہ زاری کر کے گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے حضوری قلب سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی سیاکاریوں اور بدکاریوں کے اوپر شرمندہ ہوں گے, نادم ہوں گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے کامیابی اور کامرانی مانگو گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوزخ سے نجات اور جنت میں دخول کے لیے درخواست کرو گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول و منظور فرمائیں گے. Can you imagine about it? This is the importance of Ramadan. کہ ہمیں ایک 60 چیک ملنے جا رہے ہیں. یہ محض رمضان نہیں بلکہ اللہ کا مہمان بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں اور ان مہمان کی ہم ویسی قدر کرتے ہیں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہوتا ہے, تو وہ مہمان بار بار آتا ہے کہ اسامہ کے گھر جائیے, اسامہ بہت قدر کرتا ہے, اسامہ بہت مہمان نوازی کرتا ہے, یہ بہت اکرام عزت احترام دیتا ہے, اور جب جاتے ہیں تو یہ ہدیے اور تحائف بھی پیش کرتا ہے. تو وہ مہمان کیا کرتا ہے, اور مہمان بار 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 آتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ رمضان جو کہ اللہ کا مہمان ہے یہ بار بار آئے, تو پھر اس کی ہمیں ویسی قدر کرنی ہوگی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس رمضان کو اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے قیمتی بنانے کے لیے جو فرائض ہیں ان فرائض کو تو ہم نے ادا کرنا ہی ہے. ان فرائض کے علاوہ جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کثرت نوافل کا اہتمام کرے. اس رمضان میں اپنی روٹین بنا پڑھیے. کس نے کہا ہے کہ نہیں پڑھی, کس نے کہا ہے کہ دوستوں سے نہیں ملے, کس نے کہا ہے کہ سیر و تفریح نہیں کیجیے, لیکن اس رمضان میں اس بات کو اپنا معمول بنا لیجئے کہ کثرت نوافل ادا کر رہے ہیں. اس رمضان میں اس بات کا معمول بنا لیجئے کہ کثرت تلاوت قرآن مجید. ایک بار میں نے استاد جی سے پوچھا استاد جی رمضان کا وظیفہ کیا ہوتا ہے, تو استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا رمضان کا وظیفہ قرآن, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت قرآن مجید کو پڑھتے. وہ قرآن کے جس میں اچھائی اور برائی ہمیں واضح کر کے بتا دی, وہ قرآن کہ جس میں دوزخ اور جنت کے راستے صاف کر کے ہمیں بتا دیے کہ اگر اس راستے پہ چلو گے تو دوزخ ہے, اس راستے پہ چلو گے تو جنت کا سامان کر دیا. وہ کتاب کہ جو ذلت اور رسوائیوں سے نکالنے والی کتاب تھی, وہ کتاب کہ جو بچھے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کے لیے آئی تھی, وہ کتاب کہ جو نیچوں کو اونچا کرنے کے لیے آئی تھی, وہ کتاب. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ بلال ذرا کعبے کے اوپر چھت پہ ذرا اذان تو دیجیے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر نیچے سے بھی اذان دوں گا تو میری آواز اتنی ہے کہ یہ مکہ کی پوری وادیوں میں گونج سکتی ہے. تو فرمایا کہ بلال تجھے کس نے کہا ہے کہ مکہ والوں کو آپ کی آواز پہنچانا مقصود ہے, بلکہ لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام تو آیا ہی نیچوں کو اونچا کرنے کے لیے, یہ تو آیا ہی ذلیلوں کو عزت دینے کے لیے ہے. یہ تو قرآن, یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو آیا ہی پسے ہوئے لوگوں کو طاقت اور قوت دینے کے لیے, جن کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی. اسلام تو آیا ہی ان کو عزت دینے کے لیے, جو کمزور تھے ان کو طاقت دینے کے لیے آیا تھا. تو اس قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجئے. جب اس کی کثرت سے تلاوت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگیوں میں بہاریں عطا فرمائے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھوک پیاس اور اس کے بعد پھر جو ہم ایکسٹرا آرڈنری جو کھاتے ہیں یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, تو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے, یہ دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے. لگائیے کھپائی, اقبال کہتے ہیں کہ میرے راستے میں لگا دے اسے, لٹا دے ٹھکانے
لگا دے اسے, آج اگر ہم نے یہاں انویسٹ کیا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہاں جو ہمیں میسر آئے گا ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. لگائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں, لٹائیے, مال کچھ ہے وہ اوپر. یہ مہینہ خود بھوکا رہنے کا ہے لیکن لوگوں کو کھلانے پلانے کا اور ان کے اوپر مال کو لٹانے کا ہے. رشتے دار, عزیز و اقربا, ان کے اوپر لگائیے, کھپائیے. تو یہ اپنا معمول بنا لیجیے کہ اس رمضان میں ہم نے اپنی عادتیں جو بنانی ہے میں یہ ہے کہ کثرت نوافل, کثرت تلاوت اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار. آج کل ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ روزہ ہے اور روزہ میرے لیے کفایت کر جائے گا. اگر روزے کو قیمتی بنانا, لباس تو سارے ہوتے ہیں لیکن لباس کے اوپر جب وہ موتی, جب لیسز لگتی ہیں, جب امبرائڈریز ہوتی ہیں تو وہ اس کی قدر و منزلت بڑھا کے رکھ دیتی ہیں. روزہ تو وہ بھی ہے کہ جو ہے غریب کا بچہ ہے, امیر رکھتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جو آثار, جو اخلاق, معاملات, کردار, جو وسائل عطا فرمائے ہیں وہ اپنے روزے کو اس طرح سے قیمتی بنا سکتا ہے. صدقہ خیرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی آدھی کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے روزہ رکھنے والے کا اجر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی وہی. میں نے ایک بار اپنے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی رمضان آ رہا ہے, مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو استاد جی فرماتے ہیں کہ بیٹا مزدور کا خیال کریں. میں نے کہا استاد جی لیکن میرے پاس تو کوئی مزدور نہیں. بیٹا میں اس مزدور کی بات کر رہا ہوں جو ایک بار تیرے گھر میں آئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی وہ چھٹی پر نہیں گئی. I'm talking about your wife. فرمانے لگے کہ اس مزدور کا خیال کرنا کہ جو تیرے گھر میں ایک بار آئی تھی کبھی چھٹی پہ نہیں گئی. ہم نے اپنی ماں کا خیال کرنا ہے, اپنی بہن کا خیال کرنا ہے, اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے, اپنی بیٹی کا خیال کرنا ہے. ہم تو جو ہے وہ جب اٹھتے ہیں تو دسترخوان لگا ہوتا ہے اور جب دسترخوان پہ کھا لیتے ہیں ہم سوتے ہیں اور وہ برتن دھو رہی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, ان کو سلامت رکھے. اللہ ان کو بہت, لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ جو وہ سامان لگانے میں اور جو سامان کو اٹھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت دراصل ان کے ذکر و اذکار کا وقت ہے, وہ ان کی تلاوت قرآن کا وقت ہم کھا جاتے ہیں, وہ ان کے جو نوافل پڑھنے کا وقت ہے اس کو ہم جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ چپ کے گریہ زاری جو باتیں کرنی تھی, جو شکوے شکایت اور جو ہے وہ اس کے ساتھ جو اپنے نالا بیان کرنا تھا, اصل میں وہ وقت تو ہم ان کا کھا ہی جاتے ہیں کہ یہ ہم سب سے آخر میں اٹھتے ہیں اور سب سے جلدی سو جاتے ہیں اور سب سے پہلے اٹھتی ہیں اور سب سے آخر میں سوتی ہیں. استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا اس مزدور کا خیال کرنا کہ جو تیرے گھر میں ایک بار آئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی چھٹی پہ نہیں گئی, وہ میری ماں بھی ہو سکتی, وہ ہماری بہنیں بھی ہو سکتی ہیں, ہماری بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, ہماری بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.